پاک سب کو دیکھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ہلا رہا ہے, کوئی ہاتھ نہیں مار رہا اس کو. یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھوٹا بتاتے تھے. کسی کو کھڑ کے پانی میں ڈالا جائے گا, پھر اس کو جہنم کے انگاروں میں ڈالا جائے گا. اے انسان اور جناتوں, اللہ کی کون سی نعمت کو تم جھوٹا بتاؤ گے؟ بہت سے ناسمجھ لوگ ذہن کے میرے بات لاتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو گئے, بالکل گل سر گئے, تو پھر کیسے زندہ ہوں گے قیامت کے دن؟ اور یہ بات آج کل کے ناسمجھ لوگ صرف نہیں کہتے, بلکہ ہر زمانے کے ناسمجھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن اللہ پاک مہربانی فرما کر اور اپنی دلیلوں کے ساتھ 3 باتیں سمجھاتے ہیں. ایک اللہ پاک کا وجود, ایک نبیوں کی نبوت, اور ایک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اس کو اللہ پاک اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں تاکہ دنیا کے بستے والے انسان اپنی عقل سے کام لے. اللہ پاک خود نہیں دکھائی دیتے, اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کے خزانے بالکل دکھائی نہیں دیتے. اللہ پاک کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اللہ کی قدرت لامحدود اور بے حساب ہے, کوئی چیز اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی نہیں. اور اللہ کے خزانے نعمتوں کے بھی بے حساب ہے, تکلیفوں کے بھی بے حساب ہے. لیکن نہ تو وہ خزانے دکھائی دیتے ہیں, نہ اللہ پاک کی قدرت دکھائی دیتی ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. یہ آنکھیں اللہ پاک کو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتی, اور وہ اللہ پاک سب کو دیکھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ہلا رہا ہے, کوئی ہاتھ نہیں مار رہا اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ پاک جب آپ دکھائی نہیں دیتے, آپ کی قدرت دکھائی نہیں دیتی, آپ کے خزانے دکھائی نہیں دیتے, تو ہم کو آپ کی معرفت کیسے ملے گی, ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ پاک بڑی مہربانی سے ارشاد فرماتے ہیں, قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نشانیاں بتاؤں گا, تمہیں نشانیاں. جو گہری نگاہ سے دیکھے گا تو اس کا کام بن گیا, اور جو اندھا بن کر رہے گا تو اس کا کام بگڑ گیا. اللہ پاک نشانیاں بتاتے ہیں, قدرت کی بھی نشانیاں بتاتے ہیں, خزانے کی بھی. خزانہ چھپائے رکھا, قدرت چھپائے رکھی, اسے نشانیاں بتا دی. میں مثال ایک دے ڈالوں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں خود یہ انسان ہے. یہ 5.25 فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے آیا تو 1 بارش کا تھا. ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا تو چند منگل کا تھا, اور چند منگل سے پہلے یہ انسان منی کے 2 قطروں کے اندر چھپا ہوا تھا. اور منی کے 2 قطروں سے پہلے یہ انسان غذا اور خوراک کے اندر بکھرا ہوا تھا. غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان آسمان اور زمین کے بیچ کے کروڑا کروڑ ریزوں, ذروں اور ایٹمز کے اندر بکھرا ہوا تھا, چاروں طرف بکھرا ہوا تھا. غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں تھا؟ سورج کی کرنوں میں, ہوا کی لہروں میں, بارش کے قطروں میں, چاند کی روشنی میں, ستاروں کی تاثیر میں, زمین کے ذروں میں, ریزوں میں, ایٹمز میں, اور کھاد کی گندگی میں. کروڑ میل یہ انسان بکھرا ہوا تھا. آج سے 100 سال پہلے ہم اور آپ لائن میں لگے ہوئے تھے. جس کی باری آ گئی وہ دنیا کے اندر آ گیا, اور اس وقت میں کروڑ انسان اور جانور زمین آسمان کے بیچ میں لائن میں لگے ہوئے. کوئی انکار تم کا نہیں کر سکتا, دہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ لوہالات بات ہے. میرے محترم دوستو, اللہ نے سارا نظام زمین آسمان کے بیچ کا بلویا, کروڑ میل کا. اللہ پاک نے غذا اور خوراک تیار کر دی. غذا اور خوراک تو مرد اور عورت نے کھایا, منی تیار کر دی, دونوں ملے, حمل ٹھہرا. 40 دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا جسے علقہ کہتے. پھر دوسرے 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بنا جسے مضغہ کہتے. پھر تیسرے 40 دن کے اندر شکل انسانی پوری تیار ہو گئی. چند منگل کی ماں کے پیٹ میں تنگ جگہ اور اندھیرے میں اللہ پاک نے شکل
انسان تیار کر دی اور اس میں روح ڈال دی، چند انگل کا انسان تیار ہو گیا۔ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اجالے میں بناتا ہے، کھلے میدان میں بناتا ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے بنایا کم جگہ میں، ماں کے پیٹ میں اندھیرے کے اندر بنایا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کم جگہ میں بنایا، اندھیرے میں بنایا اللہ نے، اور بھول ہوئی نہیں، ذرا بھی بھول نہیں ہوئی۔ اور چند انگل کا جو انسان بنایا اللہ نے، اس کے اندر آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اوجڑی، کلیجی، تلی، پھیپھڑا، گردہ، مسانہ، ہنسلی، پسلی، کوہنی، پنجہ، 5 انگلیاں، 3 پوروے، 1 ناخن، یہ سب تیار کر دیا اللہ نے۔ اور دانتوں کی سیٹ یہ بھی تیار کر دی، اور اندر اللہ تعالیٰ نے روح بھی ڈال دی، اور 9 مہینے کے اندر بچہ بن کے نکل آیا۔ پھر ایک زمانہ اس پر جوانی کا آیا، پھر ایک زمانہ اس پر بڑھاپے کا آیا، پھر ایک زمانہ اس کے اوپر موت کا آیا۔ ہمارا محبوب اللہ، ہمارا مہربان اللہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کی ترتیب قائم کرنے کے لیے ہم لوگوں کا ذہن بناتا ہے کہ اے میرے بندو، ذرا عقل سے کام لو کہ تمہارے اوپر میں یعنی اللہ پاک کتنے دور لائے۔ ایک دور مٹی کا، ایک دور منی کا، ایک دور بچپن کا، ایک دور جوانی کا، ایک دور بڑھاپے کا۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ دور تو تم نے دیکھ لیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں ایک دور اور لاؤں گا جس کی میں خبر دیتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور زندہ کر کے تمہارا حساب لوں گا۔ جس نے میرے کو راضی کیا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میرے کو ناراض کیا اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا عقل سے کام لو کہ جو اللہ تمہارے لیے دور نہ چکا تو کیا وہ اللہ قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کرنے والا دور نہیں لا سکے گا؟ جو اللہ کروڑ میل کے ذرات اور ریزوں کو جمع کر کے اور چند انگل کا بچہ تم کو بنا کر ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ جان ڈال چکا کروڑ میل کے ذرات کو جمع کر کے، تو تمہارے مرنے کے بعد 7-8 فٹ کی قبر کے اندر تمہارے بدن کو ریزہ کر کے کیا کر قیامت کے دن اللہ پاک دوبارہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا؟ جو کروڑوں میل کے ذرات میں جان ڈال چکا تو وہ 8-10 فٹ کی قبر کے اندر کے ذرات میں کیا اللہ پاک جان نہیں ڈال سکتا؟ اللہ پاک کہتا ہے ذرا عقل سے کام لو۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے محبوب اللہ کا کلام ہے، میرے مہربان اللہ کا کلام ہے، میرے فضل کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ قدر کرے ہم هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ سارے دور اللہ نے گرا دیے۔ هو الذی خلقکم من تراب، مٹی کا دور، ثم من نطفة، منی کا دور، ثم من علقة، خون کے لوتھڑے کا دور، ثم یخرجکم طفلا، بچپن کا دور، ثم لتبلغوا اشدکم، جوانی کا دور، ثم لتکونوا شیوخا، بڑھاپے کا دور، ومنکم من یتوفی من قبل، تم میں بہت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، جوانی میں، بچپن میں، یا ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے نکلے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ایک مدت مقرر میں تم پہنچ جاؤ گے قیامت میں، اور وہاں اللہ پاک زندہ کرے گا۔ ذرا عقل سے کام لو کہ جو اللہ کروڑوں مل کے ذرات کو ایک مرتبہ جمع کر کے ماں کے پیٹ میں تمہیں جان ڈال چکا، تو وہ 10 فٹ کی قبر کے اندر کے ذرات کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ جان نہیں ڈال سکتا؟ یہ جو میں نے بہت مختصر الفاظ میں اللہ کی قدرت کی نشانی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ پاک کے خزانے کی بھی نشانیاں ہیں،
سال تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. 3 لاکھ ہی نا, اب تو بڑھ گئے. ہر بچہ 2 آنکھ لاتا ہے. اللہ کے خزانے سے 6 لاکھ آنکھیں پورے عالم میں روزانہ سپلائی ہوتی ہے, اور 6 لاکھ کان, ہاتھ, پیر, 6 لاکھ. لیکن کبھی اللہ پاک نے اعلان نہیں کیا کہ آنکھوں کا اسٹور ختم ہو گیا, اب بغیر آنکھ کے بچے بنیں گے. یہ اعلان نہیں کرتے اللہ, کیونکہ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا بھی دیتے رہے ایک ذرہ بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں, لیکن ہم اتارتے ہیں مقدار معین کے ساتھ. بے شمار خزانے اللہ پاک کے. اور ایک حیرت میں ڈالنے والی چیز جو ہے, جتنے انسان اللہ نے بنائے ہر ایک کی صورت الگ اور ہر ایک کی آواز بھی الگ. ایک آواز اور ایک صورت کے 2 آدمی پورے عالم کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے ہوں بہو, کاپی ٹو کاپی. ملتی جلتی صورت ہو سکتی ہے, ملتی جلتی آواز ہو سکتی ہے, لیکن ہوں بہو ایک آواز ایک صورت کے 2 آدمی پورے عالم میں تم کو نہیں ملیں گے. خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی, خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی, بے شمار. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. ایک بات اور بتا دوں, جتنے انسان بنائے ہر ایک کا مزاج بھی الگ. ایک باپ کے 10 بیٹے, ہر ایک کا مزاج الگ. مزاج ملتے جلتے ہو سکتے ہیں, لیکن مزاج کاپی ٹو کاپی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا مزاج الگ. اب یہ سارے الگ الگ مزاج والے, اب اس کے اندر اجتماعیت کیسے پیدا اور جوڑ کیسے پیدا؟ انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے جوڑ میں رکھی ہے, اور انسانوں کی ناکامی اللہ پاک نے توڑ میں رکھی. لیکن مزاج سب کے الگ, پھر جوڑ کیسے ہو؟ میرے محترم دوستو, اللہ پاک نے ہم کو جو رنگ بتایا وہ رنگ پر اگر ہم آ گئے تو اللہ جوڑ پیدا کر دے گا. صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا بتایا ہوا رنگ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ ایک تو میرے محترم دوستو, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی ابتدا کی, اس طرح ہم بھی کام کی ابتدا کریں. نبوت ملتے ہی سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ کلمے والی دعوت. جس نے کلمہ پڑھا اس کو بھی کھڑا کر دیا کلمے کی دعوت دینے پر. پہلا کام تو کلمے کی دعوت. جب کلمے کی دعوت دینی شروع کی تو چاروں طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آئی, مار پیٹائی شروع ہو گئی. کہیں گھبرا کے کلمہ ہاتھ سے ان کے نکل نہ جائے, تو اللہ پاک نے اس کا انتظام یہ کیا کہ آسمان سے وحی اتارنی شروع کر دی, قرآن پاک. اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی آیتوں میں اور صورتوں میں 3 باتیں زیادہ تر بیان فرمائی. ایک تو پچھلے نبیوں کے قصے, اور ایک آگے قیامت کا منظر جس میں جنت, جہنم, ترازو, نام اعمال, داہنے ہاتھ پہ آنا, بائیں ہاتھ پہ آنا, یہ سارا منظر اللہ پاک نے بتایا. 2 باتیں. اور تیسرے, موجودہ زمانے میں اللہ پاک کی نشانیوں کو گہری نگاہ سے دیکھنا, اور جو بات بتائی ہوئی اللہ پاک کی دکھائی نہیں دیتی اس کو شوق اور دھیان سے سننا. ایک طرف دیکھنا, ایک طرف سننا, اور ایک طرف دل دماغ سے سوچنا. یہ 3 کام جب کریں گے تو دل کے اندر ایمان کی طاقت اور ہدایت کا نور اترنا شروع ہوگا. جب دل کے اندر ہدایت کا نور اور ایمان کا نور اترنا شروع ہو گیا تو یہ ایک ایسی دوربین ہوگی کہ اس سے آسمان کے اوپر کی بھی سمجھ میں آئے گی, زمین کے نیچے کی بھی سمجھ میں آئے گی, اور ہزاروں سال پہلے کی بھی سمجھ میں آئے گی, اور ہزاروں سال بعد کی بھی سمجھ میں آئے گی. ہدایت کے نور کا دوربین جب آدمی کو مل جائے تو بہت دور کی اس کی سمجھ میں آ گئی,
جیسے مادی لائن کا دوربین جو ہوتا ہے وہ دور کی دکھا دیتا ہے،